آپ سے یہ اہل بیت سے مجھے اچانک یہ نقطہ یاد آ گیا. آپ تو ہر بات میں سے کہتے ہیں حدیث لائیں، قرآن لائیں وغیرہ لائیں. آپ مجھے آج ایک ایسی حدیث دکھا دیں، نہیں قرآن کی آیت، میں اول تو قرآن کو مقدم رکھوں گا کہ اس میں جس میں رسول صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے کہ اہل بیت کی اتباع کرو، اہل بیت کی اتباع کرو. قرآن مجید کے اندر والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار اہل بیت کا لفظ استعمال کریں. میں بتا رہا ہوں، ایک تو یہ ہے کہ سابقون الاولون ہی اہل البیت ہے، مطلب اچھا. اور قرآن مجید نہیں، میں میری بات سنیں، آپ نے پوچھا ہے، سوال پوچھا ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا. دوسرا، قرآن مجید میں جن جگہ پر خاص طور پر مؤمنون مفلحون کا آتا ہے تو یہاں سے مراد السابقون الاولون اور اہل البیت علیہم. آپ تعویل نہیں کریں، اہل بیت نکالیں، سابقون اولون مہاجرین و انصار. مہاجرین تو چلو اہل بیت ہوئے تو انصار بھی اہل بیت میں کیا؟ بالکل، جنہوں نے نصرت کی، نصرت تو بات ختم ہو گئی نا. اہل بیت کی اتباع کی بات نہیں ہو رہی ہے، صحابہ کی اتباع کی بات ہو رہی ہے. نہیں صاحب دیکھیں، یہ قرآن کی آیت دلالت یہ کرتی ہے کہ صحابہ کی اتباع کرنا. صحابہ سے مراد کون ہے؟ ابھی آپ دیکھیں جب آپ ابو بکر سنیں، پورے ایک گھنٹہ آپ ادھر آپ نے یہی بات کی کہ ابو بکر عمر کی خلافت کا کسے تعین کیا. جب یہ قرآن کہہ رہا ہے وَاتَّبَعُهُمْ بِإِحْسَانٍ وَاتَّبَعُوا، ان کے بعد جو سابقون اولون ہے، سابقون ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، تمام جو مبشرین سابقین ہیں، حضرت عمر سابقون الاولون میں کیسے ہیں؟ آپ مجھے بتا سکتے ہیں عمر نے اسلام کب قبول کیا؟ مہاجرین من انصار لگ رہا ہے. مہاجرین ہے کہ نہیں؟ مہاجرین میں سے ہے کہ نہیں؟ سابقون الاولون ہے، سابقون اولون مہاجرین سے ہے کہ نہیں ہے؟ سابقون الاولون یار قبل الفتح کی بات حضرت عمر سابقون الاولون. آیت تو نکال، چل آیت نکال لیں، سابقون الاولون آیت نکال لیں. مجھے آیت کا یاد ہے، توبہ آیت نمبر 100. اچھا 9 کی 100 سورۃ توبہ جی. حضرت عمر سابقون الاولون ہے، 9 ہے سورۃ توبہ کے 100. اچھا، دوسری بات آپ نے یہ مجھ سے پوچھی کہ کوئی قرآن مجید کی، تو قرآن مجید کی ایک تو یہ آیت ہے. دوسرا آپ نے مجھ سے پوچھا حدیث الثقلین متواتر حدیث ہے. فاروق بھائی، متواتر آیت قرآن کی حکم ہوتی ہے. کیا لکھا ہے؟ زید بن ارقم کی ہے، زید بن ارقم کی. میں آپ کو زید بن ارقم صرف زید بن ارقم کی نہیں ہے، دیکھیں 200 صحابہ نے اس کو روایت کیا ہے. میں آپ کو حوالے دے 200 صحابہ مستد احمد جا کے اٹھا، رسول نے فرمایا خلیفتین، یہ میرے دونوں خلیفہ ہیں. میں بات سنیں، وہ حدیث جو زید بن ارقم کی ہے نا اس کو نکال کے پڑھیں، ٹھیک ہے نا؟ تو میں آپ کو بتا دی 6225 روایت، آپ اس کو نکالیں، 6225 آپ نکالیں. اور یہاں جو قرآن جو کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ الثقلین کہہ رہا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین، مہاجرین میں مہاجرین میں سن لیں، سابقون الاولون من المہاجرین، یہ نہیں کہ سابق الاولون جو اسلام لائے، سابق الاولون من المہاجرین والانصار، ٹھیک ہے نا؟ والذین تبعهم باحسان، اور پھر ان کی اتباع جو کرے. بھائی یہ پہلی کیٹیگری بات ختم ہو گئی. اتباع ان کی کریں. سنیں، یہ آیت اسٹیمپ بن گئی. اصل سابقون آپ نہیں ثابت کر سکیں گے کہ اہل بیت کی اتباع پہ جو ہے نا وہ اسٹیمپ لگی ہوئی ہے. قرآن جو ہے صحابہ کی اتباع پہ اسٹیمپ لگا رہا ہے. السابقون الاولون کون ہے بھائی؟ تو اس میں صحابہ نہیں ہیں، ابو بکر نہیں ہے. میں نے کب انکار کیا؟ تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں صرف اہل بیت من السابق؟ میں نے کب انکار؟ قرآن کہہ رہا ہے من المہاجرین، میں آپ سے سابقون الاولون من المہاجرین. میں اس کا منکاری نہیں ہوں اس آیت کا. میں اس آیت کو ہر خطبے میں یہ اسٹیمپ پہ اسٹیمپ، یہ مولویوں کو تو بعد میں پتہ چلی یہ آیت میرے ہر خطبے میں ہوتی ہے. یہ اسٹیمپ ہے جس کو مولوی نے کبھی پڑھا ہی نہیں ہے. لیکن سوال کہنے کا مقصد یہ نہیں لینا ہے. میں نے اسٹیمپ بتا دی کہ اللہ کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین، یہ نہیں کہا کہ من اہل بیت. اس آیت کو اگر آپ پکڑ لیں تو پھر میں آپ کو یہاں سے بہت سارے لوگوں کو نکال دوں گا یہاں سے. کس میں سے نکال؟ ابھی پڑھیے گا یہ، میں آپ کو نکالے. کس کو نکال رہا ہے؟ پوری پڑھے اس آیت. کہنے جو ان مہاجرین اور انصار میں سے واتبعهم باحسان، کہ ان کی اتباع کرنا، جو نا اتباع کرنا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ ضروری ہے. یہ اسٹیمپ لگ گئی ہے. ہاں بالکل اسٹیمپ لگ گئی. جو ان کی اتباع نہیں کرے، جو ان کی بھائی جو ان کی اتباع سے انکار کرے. السابقون الاولون، پہلے تو مجھے یہ بتائیں من المہاجرین، من المہاجرین، سابق الاولون کا کاٹ من المہاجرین کاٹ. السابقون الاولون من المہاجرین، مہاجرین اور انصار، یعنی سابقون الاولون. جی جی سابقون الاولون ہونے چاہیے. سابقون من میں یہی تو بتا رہا ہوں نا آپ کو. من المہاجرین والذین اتبعوہم، اور پھر اور جنہوں نے جو ان کی اتباع کرے، اتباع کرے تو احسان نیکی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، اللہ ان سے راضی ہے. اس میں ایک تو سابقون الاولون بیان کیا، مہاجرین اور انصار. میں یہ ساتھ میں رکھ رہا ہوں، بار بار نہ بولیں اس کو. سابقون الاولون مہاجرین اور انصار الگ، والذین اتبعوہم باحسان، جنہوں نے ان کی اتباع کی. یہ اتباع کرنے والے یہ بھی اصحاب ہیں. یہ بھی اصحاب ہیں. یہ اتباع کرنے والے کون لوگ ہیں؟ اتباع کرنے والے بھی وہی
جو دیکھیں یہاں قرآن میں صاف یہ بات کی گئی ہے، میرا جو مدعا ہے سیدھی سی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسٹیمپ لگا رہا ہے آپ پر مجھ پر، کس بات پہ؟ کہ تم نے صحابہ رسول وہی لفظ استعمال کریں جو قرآن سے آگے نہ بڑھے. قرآن کہتا ہے سابقون الاولون، آپ کہتے ہیں صحابہ. نہیں، اصطلاح نہیں کر سکتے، قرآن کے الفاظ میں اپنے الفاظ نہیں ڈال سکتے. نہیں، مفہوم کو کرنے کے لیے فقہی اصطلاح بھی معنی رکھتی ہے. قرآن کے اندر اپنے الفاظ شامل نہ کریں. میں اپنے الفاظ قرآن میں نہیں شامل کر رہا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے سابقون الاولون، آپ کہہ رہے ہیں صحابہ. ایک فقہ کو دیکھو فقہی معنوں میں اصطلاح کی میں اس کا ترجمہ آپ سابقون الاولون نہیں کریں، صحابہ نہیں کریں اس کا ترجمہ. کیا کروں میں پھر اس کا ترجمہ؟ آپ نہیں تو مجھ سے پوچھا کہ سابقون الانصار کون ہیں؟ سابقون ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کون ہیں؟ مؤمنین ان کی بس یہ مومنین ہیں جو بس ہو رہے. بالکل، قرآن نے اگر ان کے لیے صحابہ کا لفظ استعمال کیا لکھا ہے کہ آپ فقہی اصطلاح کو نہیں لینا چاہتے. نہیں، میں قرآن کو لوں گا. بھائی قرآن کی تو تفسیر ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ کسی معنوں میں تفسیر آپ جو بھی کریں، تفسیر جو بھی کریں، لیکن جو لفظ ہے، مثال کے طور پر آپ کا نام آپ کے والد نے فاروق رضا لکھا رکھا ہے، میں آپ کو کہتا ہوں نہیں، آپ کو کوئی اور نام رکھ دیتا ہوں، میں کہتا ہوں میری مرضی ہے جو میں کہنا چاہوں. بھائی آپ مجھے فقہی اصطلاح میں کہہ سکتے ہیں ابن عبد الرزاق، یہ فقہی اصطلاح بھی کہہ سکتے ہیں. نہیں، فقہی عبد الرزاق کے بیٹے یہ آپ کہہ سکتے ہیں، فقہی اصطلاح ہے، تسمیہ ہے نا، تسمیہ ہے. تو میں جب قرآن نے کہا ہے السابقون الاولون مہاجرین اور انصار، میں وہاں پر یہ کیوں کہوں صحابہ؟ لا حول ولا قوت. تو پھر مہاجرین میں نے فقہی اصطلاح استعمال کی قرآن کو، مہاجر اور انصار کو. تو مہاجرین انصار رسول کے زمانے میں کیا سمجھیں گے؟ بس مومنین تھے. اچھا ٹھیک ہے، اصل میں مومنین. اب اس میں مومنین انصار مہاجرین میں تو اہل بیت آ گئے، انصار میں تو اہل بیت نہیں. صحابہ اہل بیت بھی انصاری تھے جو رسول کے زمانے میں، اہل بیت بھی انصاری تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ موجود ہیں، میں ان کے ایمان کا اہل بیت بھی انصاری تھے کہ حضرت ابوبکر عمر کے ایمان کا قائل ہوں. بھائی تو ختم ہو گئی بات ہے، کیوں لڑ رہے ہیں؟ لیکن دیکھیں افضل کیا چیز ہے؟ پھر افضلی جو قرآن استعمال جو قرآن استعمال قرآن نے دیکھے بات سنیں، قرآن نے کہا کہ سابقون الاولون، آپ کہتے ہیں کہ یہاں اس سے مراد یہ چیز ہے. یہ بات غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ اس لیے غلط ہے کہ قرآن کے مقابلے میں اپنے یہی تو تحریف ہے. کیسے تحریف ہوگی؟ تحریف ہے بالکل. قرآن نے کہا پہلوں میں پہل کرنے والے. آپ کہتے ہیں اس سے بات کر سکتا ہے کہ آپ نے سابقون الاولون مہاجرین انصار کو آپ نے صحابہ نہیں سمجھا، اور کوئی صحابہ کا لفظ استعمال کر رہا ہے کہ یہ رسول اللہ کے صحابہ تھے جو ان کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی، اور جو ان سے پہلے مدینہ میں تھے، جو رسول اللہ کے ساتھ ہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہیں، خباب بن الارد ہیں، ان کے ساتھ عمار بن یاسر ہیں، مقداد ہیں، ابو ذر غفاری ہیں. لیکن یہ جو لفظ ہے نا صحابہ کا، یہ کیوں چلا رہا ہے؟ بالکل قرآن نے استعمال نہیں کیا. قرآن مجھ سے اور آپ سے زیادہ بہتر جانتا ہے. یار دیکھیں قرآن کے مقابلے میں اپنے الفاظ میں پیش کریں. فقہی الفاظ کو آپ تفسیر کے طور پہ استعمال کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو مفہوم سمجھ میں آئے. رسول کے زمانے کے مہاجرین، رسول کے زمانے کی نصرت کرنے والے، رسول کے زمانے کے اندر سابقون الاولون. لیکن جب آپ کہتے ہیں نا صحابہ مراد ہے، تو پھر اس کے اندر آپ ہر ایک کو شامل کرتے ہیں. فتح مکہ سے پہلے والے بھی، فتح مکہ کے بعد والے بھی. کیا ہاں صحابہ تو مراد ہو گئے نا. ہاں تو یہ اس آیت نے ڈیفینیشن کرے، اس آیت کی یہ آیت واضح کر دیتی ہے تقسیم کو. کیا تقسیم؟ جو سابقون الاولون نہیں ہے، جو مہاجر انصار نہیں، یہ وہ تابعی ہے. اچھا یعنی آپ کے نظر میں، میرے نظر نہیں قرآن، پھر میرے نظر میں نہیں. آپ ثابت کریں کہ وہ تابعی کا لفظ استعمال کریں آپ قرآن سے. اسی آیت کو پڑھیں میرے بھائی. میں آیت میں تو نہیں، یہ آیت میں کیا فرمایا؟ وَاتَّبَعْهُمْ والذین اتبعوا. وہ تو ہم بھی کیٹیگری بنا دی. کیٹیگری بنا دی. میں بھی تابعی ہوں جی. کیٹیگری بنا دی نا. تابعی کو ہم آپ تابعی ہے جی. میرے بات سنیں، دیکھیں قرآن کی آیت پڑھیں بالکل واضح طور پر. السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جو مہاجر اور انصار ہیں سابقون الاولون، یہ ہو گئی دو کیٹیگری سے، مہاجر انصار، ٹھیک ہے. لیکن اصل میں ہے سابقون الاولون جو اصل مین لوگ ہیں. تیسرا کون پر فرمایا؟ دیکھیں قرآن نے والذین قبلہ، دیکھیں میری بات. اچھا ٹھیک ہے، بات پوری آ جاتی ہے، آبے آتی ہے. والذین اتبعوہم، اور جنہوں نے پیروی کی کن کی؟ انہی سابقون الاولون کی. ایک بات تو یہ جو پیروی کریں. تو یہ کون ہے جو سابق، جو مہاجر انصاری نہیں ہوگا، جو بھی مہاجر اور انصاری نہیں ہوگا وہ تابعی ہوگا قرآن کی اصطلاح. اچھا قرآن کی اصطلاح میں تابعی ہوں گے. قرآن کہتا ہے، سن لیں، صحابی نہیں کہہ سکتے آپ فتح مکہ کے بعد آنے والے. بات سن لیں نا، یہ تو بات یہ ہے کہ صحابہ سارے جنتی ہے کہ نہیں ہے، جس کو آپ صحابہ کہہ رہے ہیں. میں نے جس کو آپ نہیں سنے، میری نہیں، جس کو آپ صحابہ کہہ رہے ہیں مہاجر انصار میں، مہاجرین جن کو قرآن نے جنتی کہا ہے، بالکل ٹھیک ہے نا، ان کو جنتی کہہ رہا ہے نا. اچھا اب یہ قرآن کہتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون. اب جو مہاجرین اور انصار کی اتباع میں، سمجھا نا، تابعی جس کو آپ تابعی کہہ رہے ہیں،
مراد آپ نے کہا کہ یہ ان کے تابعی ہے، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ ایمان انہیں رسول اللہ پہ لایا ہے، جو بعد میں بھی لائے ہیں۔ ہمارے نزدیک صحابی کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ رسول اللہ کی حیاتی میں جس نے رسول اللہ کے ہاتھوں ایمان لایا ہو، یہ ہماری ڈیفینیشن ہے۔ آپ کی ڈیفینیشن یہ ہو گئی قرآن کی، وہ آپ اس کو قرآن کی کہہ رہے ہیں نا، قرآن نے تو نہیں کہا، قرآن نے تو یہاں وہاں پہ بھی لفظ صحابہ کا نہیں استعمال کیا ہوا ہے قرآن نے، جو آپ جس آیت کو ہم نے کہا کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہاں صحابہ کا لفظ کا استعمال ہوا ہے۔ تو یہ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، نہیں میں تو آپ سے پہلے کہہ رہا ہوں وہ فقہی اصطلاح ہے، وہ فقہی اصطلاح ہے۔ صحابہ کا لفظ جو ہم نے فقہی اصطلاح کیا ہے وہ ان آیتوں سے جس میں رسول اللہ کے ساتھ جو لوگ ہوں گے وہ جنتی ہوں گے۔ تو جو ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ دیکھیں جو رسول کے ساتھ ہیں تو مدد کس کے ساتھ، ہم نے تو یہ تو شرط اول ہے، جو رسول یہ تو شرط اساسی یہی ہے۔ ہاں تو جو لوگ والذین اتبعوہم باحسان، جنہوں نے پیروی کی، کس کی پیروی؟ بلائی کی، کن کی پیروی؟ ان کی، ان کے بعد جو ہے ہاں صحابہ، سابقون الاولون، ہاں سابقون الاولون، سابقون الاولون، یعنی قرآن اسٹیمپ لگا رہا ہے، بالکل اسٹیمپ لگا رہا ہے، سابقون الاولون پہ لگا رہا ہے، بات ختم ہو گئی۔ بالکل اگر یہ کوئی کہے کہ صحابہ کی اتباع نہیں کرنا اور صرف اہل بیت، پھر آپ صحابہ کے لفظ استعمال کر رہے ہیں، کس نے؟ سابقون الاولون کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، میں نے اپنے نہیں یہ کہیں گے تب جملہ پورا ہوگا، بات سن لیں، یوں کہیں سابقون الاولون پہ اسٹیمپ لگائیے، میں آپ کے ساتھ۔ اہل سنت کا لفظ ہے، میں اہل سنت ہوں۔ کیا چڑھ ہے آپ کو کہ آپ صحابہ سے آپ کو کیا چڑھ رہا ہے؟ آپ سابقون الاولون، لفظ صحابہ سے آپ کو کیا چڑھ رہا ہے؟ میرا سوال تو آپ پہ آ جاتا ہے۔ سابقون الاولون کا لفظ استعمال کر کے میں مان رہا ہوں سابقون الاولون کو، میں کہہ رہا ہوں وہ صحابہ رسول ہے، تو صحابہ لفظ صحابہ سے آپ کو کیوں چڑھ رہا ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے آپ بھی وہی لفظ یوز کریں۔ بھائی صحابہ اصحاب کا لفظ استعمال تو ہوا ہے قرآن میں، اس آیت کے اندر السابقون الاولون کے اندر جو لفظ قرآن، ابھی دیکھو بات، یہ عجیب بات کر رہے ہیں، اس میں اللہ نے کیا لفظ استعمال کیا؟ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان۔ تو آپ کہیں نا کہ سابقون الاولون پہ اللہ نے اسٹیمپ لگائی، بولے تو میں کہہ رہا ہوں اسٹیمپ لگائیے، میں تو نہیں کہہ رہا ہوں سابقون الاولون پہ لگائیے، سابقون الاولون تو ہے ہی، سابقون الاولون وہ تو ہے، لیکن ہم نے تو ایک فقہی اصطلاح استعمال کی ہے۔ جناب ابو طالب سابقون الاولون ہے، میں اس پہ نہیں پڑھتا، اس معاملے میں میں خاموش ہوں، سکوت۔ جناب ابو طالب علیہ السلام، میرا آپ اس کو ایمان اس جھگڑے میں نہیں آتا ہوں۔ ابو ذر غفاری تو ہے صاحب جو خباب بن الحارث، دیکھیں بات سن لیں، ابو طالب کے متعلق جو ہے نا میں اس پہ بحث نہیں کرتا، میرا عقیدہ سو۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ بھی سابقون الاولون ہے، بالکل ابو بکر رضی اللہ عنہ، تو مطلب بات ختم ہو گئی کہ جو صحابہ سابقون اولون میں عثمان بن غنی بھی، عفان جس کے بارے میں حضرت عثمان بھی اسٹیمپ لگ گیا، اللہ قرآن میں اسٹیمپ لگا رہا ہے۔ میں منکر نہیں ہوں، سنیں میں صحابہ کی بات پوری کرنے دیں، میری بات پوری ہو گئی ہے، میری بات صرف اتنی ہے، اس کے بعد آپ کوئی اور ٹاپک لے لیں، ٹھیک ہے نا۔ میری بات یہی ہے کہ صحابہ کی اتباع کے لیے اللہ نے اسٹیمپ لگا دیا ہے، اہل بیت کی اتباع پہ کوئی اسٹیمپ نہیں لگا ہوا ہے۔ اہل بیت کی سن لیں بات پوری نہیں ہے، اب پوری بات سن لیں۔ دیکھیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں صحابہ کی بات تو کرنے دیں مجھے بات نہیں، میں اس میں آپ یوں بھی کہیں السابقون الاولون، بات کرنے دے، بات کرنے دے، بیت کی اتباع پہ بات کرنے دے۔ اہل بیت کے لیے جو اسٹیمپ اللہ نے لگایا ہے وہ دل سے محبت کرنے کا، یہ اسٹیمپ لگا دیا کہ تمہارے لیے شرط یہ ہے کہ تم اہل بیت کو اپنے دل میں سب سے زیادہ عزیز اور محبت پاؤ۔ اس سے ضروری نہیں کہ تم نے کوئی یہ موازنہ کرنا ہے کہ بی بی فاطمہ زہرا سے ہمیں کوئی حدیث ملی کہ نہیں ملی، یہ ضروری نہیں ہمارے لیے، لیکن ہمارے لیے ہمارے لیے سیدہ کا تو وصال ہی جلتی ہو، چلیں سیدہ کا وصال 6 مہینے کے بعد 4 مہینے کے بعد روایتوں میں نے کہا یہ کافی ہے ہمارے لیے کہ رسول اللہ کی بیٹی ہے، رسول اللہ کی نواسے ہیں، ان سے حب ہمارے یہاں شرط اول ہے، بس اس کے علاوہ یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کیا ان سے ہمیں ملتا ہے، نہیں ملتا، کوئی ضرورت نہیں نا، ختم کی بات، کوئی ضرورت نہیں ان سے لینے کی اتباع نہیں، ضرورت نہیں ہے اس بات کی، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسٹیمپ جہاں لگی ہوئی ہے وہ صاحب، جس کو میں اپنے فقہ کے حساب سے، میں اپنے فقہ کے حساب سے بات کر رہا ہوں، آپ کی فقہ سے نہیں، فقہ نہیں یار میری فقہ یہی ہے یار، آپ یہ آپ چھوڑ دینا، جس کو آپ السابقون الاولون کے لیے ٹرانسلیشن کر رہے ہیں، وہیں پہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس سے مراد اہل البیت۔ بھائی بات سن لیں، یا تو آپ صحابہ مانیں ان کو یا نہیں مانیں، وہ آپ کی مرضی، کن کو؟ جو رسول اللہ کے ساتھ تھے، جو رسول اللہ، قرآن نے ان کے لیے مومن کا لفظ استعمال کیا، بھائی قرآن نے مومن کا کہا ہے، قرآن نے ان کو اصحاب بھی کہا ہے، قرآن نے ان کو معاہ بھی کہا ہے، قرآن نے اصحاب بھی کہا اور معاہ بھی کہا ہے۔ صحابہ کہاں کہا ہے قرآن نے؟ کیوں نہیں کہا؟ آیت آپ کے سامنے کیوں میں نے پڑھی؟ کہاں کہا ہے؟ دکھائیں تو جنت میں کون جائیں گے؟ دکھائیں صاحب یار یہ کہہ رہا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ نیکی کرے اور ایمان لائے، لا نکلف نفسا الا وسعہا اولئک اصحاب الجنہ، جو وہ جنت کے اصحاب جنت کے صحابی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ قرآن لفظ تمام صحابہ تو ہو گئے نا، اصحاب النار بھی ہے، تو میں نار کے اصحاب النار کو تو نہیں کہہ رہا ہوں نا، وہ جو لوگ مہاجر انصار ہیں وہ اصحاب الجنہ ہیں،
یار میں نے آپ فضول بات کر رہے ہیں, چھوڑیں اس بات کو, آپ نہیں مانتے ہیں. نہیں میں مانتے, اس کو شرط نہیں ہے. نہیں آپ یوں کہیں, دیکھیں اعتراف کرنے میں کوئی حرج نہیں. کیا اعتراف کروں؟ مجھے اگر کوئی بات نہیں پتا ہو نا, میں اعتراف کر دوں گا. ایک لفظ جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے صحابی کا, لیکن اس سے آپ انکار کر رہے ہیں. قرآن نے اس معنوں میں یوز نہیں کیا, میں نے اس معنوں میں قرآن نے یوز نہیں کیا. میں کہہ رہا ہوں جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے, صدیوں سے کچھ بھی چلا آ رہا ہے, صدیوں سے اسی امت تباہ کی اصطلاحی معنوں میں استعمال کیا. مجھے قرآن میں اس پہ کیوں جگڑ رہے ہیں نا, یہ فضول بحث ہو گئی. تو قرآن میں تو قرآن کی بحث ہوگا نا. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, میں اس کو فقہی ایک اصطلاحی فقہی معاملہ سمجھتا ہوں نا. آپ کو میں کہہ رہا ہوں نا, صحابہ کا جو لفظ ہے اصطلاحی فقہی ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو ہم نے لیا ہے اور یہ ثابت کر دیا ہے کہ قرآن جو یوں کہیں کہ جب فقہی ہے تو پھر یوں کہیں کہ صحابہ کا منکر کافر نہیں ہے. کیا یوں کہیں, میں صحابہ اس کو سمجھتا ہوں جو رسول اللہ کے ساتھ تھے. آپ سمجھتے, لیکن رسول ان کو کیا کہتے تھے؟ رسول کیا کہتے تھے؟ مؤمنین. تو مؤمنین تو تھے, تو رسول اللہ کے ساتھ مؤمنین کہے. یار عجیب سابقون الفاظوں سے کھیل رہے ہیں. میں لفظوں سے نہیں کہتا, دیکھیں اس کا بہت بڑا فرق ہے. اس کی وجہ یہ ہے نہیں کہ دیکھیں آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں, دیکھیں آپ آہستہ آہستہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جو صحابہ ہے اس کے بارے میں جو بھی بکواس کرے کوئی معنی نہیں ہے, کیونکہ وہ صحابہ لفظ استعمال کر رہا ہے. ہاں مومنین, او بھائی صحابی اسی کو کہیں گے, صحابی ہم اسی کو. دیکھیں اس لفظ کی وجہ سے آپ نے پورے مسلمانوں کو قتل کیا ہے. کیا اس لفظ کی وجہ سے مسلمانوں کو تقسیم کیا ہے؟ وہ لفظ قرآن میں ہی نہیں ہے. قرآن میں نہیں ہے, نہیں ہے قرآن میں. بس یہ معنی ہے کہ قرآن میں نہیں ہے, نہیں ہے قرآن میں. اور جس معنوں میں آپ یوز کرتے ہیں اس معنی میں حدیث میں بھی نہیں ہے. کس معنوں میں آپ لکھا, آپ غلط مت کر کے کہتے ہیں نا کہ جس نے رسول اللہ کو دیکھا اور اسی حالت میں اس سے انتقال ہوا, ہم اسی کو مانتے ہیں. آپ مانتے ہیں, لیکن یہ رسول اللہ نے یہ ڈیفینیشن کی ہے. اصحابی, یہ ڈیفینیشن, اصحابی کا لفظ رسول اللہ نے حدیث میں لیا ہے. ہاں تو وہ میں نے آپ کو روایت بتا دی. اچھا ٹھیک ہے, لا تسبوا صحابی وہ بھی ہے, اور ایک سنو, اور وہ قرآن کی آیت میں میرے ذہن سے اتر گئی, لا تسبوا اصحابی, روایت موجود ہے. کس سے کہا تھا لا تسبوا اصحابی؟ یہ حدیث میں ہے نا. جی کن سے کہا تھا میرے صحابہ کو گالی مت دو؟ کس سے کہا تھا کہ یہ آپس میں دو صحابہ کے بیچ میں بات. کون تھے؟ میں نہیں جانتا. خالد بن ولید اور عبد الرحمن بن عوف. اور اس کے بعد سب کو اجازت ہے کہ جو دو. نہیں, واقعہ سمجھے. واقعہ وہ یہ تھا کہ خالد بن ولید اور عبد الرحمن بن عوف کے درمیان میں تنازع ہو گیا, تو خالد بن ولید نے ان کو سب کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید سے کہا لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کو سب مت کرنا. تم میں سے کوئی ایک اگر احد پہاڑ کے جتنا سونا بھی خرچ کر دے, وہ میرے اصحاب کے, یہ جو اصحاب ہیں ان کی ایک مٹھی برابر جو انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوگا اس کے برابر نہیں ہے. تمہارا سونا جو احد پہاڑ کے برابر ہوگا. تو خالد بن ولید کی جانب کہا کہ میرے صحابہ کو گالی مت دینا, سب مت کرنا. یعنی عبد الرحمن بن عوف اور خالد بن ولید کے درمیان میں صحابیت کا فرق ہے. جی درجات کا فرق ہے. جی درجات کا خالد بن ولید کو حضور نے اصحاب نہیں کہا, عبد الرحمن بن عوف کو اصحاب کہا. اچھا, خالد بن وکیل کو جو ہے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا صحابی نہیں مانا, کیوں؟ ٹھیک ہے, وجہ کیا ہے آپ بتائیں. میں آپ تو آپ کا فرض بنتا ہے. نہیں, میرا تو فرض یہی بنتا ہے کہ ان کو صحابی جاننا, دونوں کو. حضور فرما رہے ہیں کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو. خالد بن ولید سے کہتے ہیں میرے صحابہ کو بات کیا ہے اللہ, یعنی ہماری جماعت کو نہیں دینا گالی. ہاں تو یہ جماعت الگ کر دی نا. ہاں تو آپ یہ کہہ رہے خالد بن ولید جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کہا ہے, وہ کچھ بھی کہا ہے, لیکن اصحاب اور جن کو یہاں پہ دیکھیں سیف اللہ میں نہیں, جن کو رسول اللہ اپنے صحابہ پہ بنا کر لشکر کا سردار بنا کر بیچتے رہے, ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ اصحاب میں جدائی کی کہ نہیں کی؟ کیا درجات تو ہم بھی مانتے ہیں, درجات نہیں, یہ درجات کی بات ہو جدائی کی. یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ درجات کی بات ہے, لیکن یہ عموم کے طور پر جو عامت الناس ہے کہ میرے صحابہ کو خبر آخر تک قیامت تک کی جائے گی کہ گالی مت دینا. صرف خالد بن ولید کے نہیں یہ بات ختم ہو گئی ہے. تو دیکھیں کسی کیا آپ صاحب صرف بات کر رہے ہیں. باب المسلم فسق وقتالہ کفر, سنن ترمذی کی روایت ہے کہ مومن کو گالی سب کرنا فسق ہے اور اس سے قتال کرنا کفر ہے. میں تو عام مومن کی بات, آپ صحابہ کی بات کر رہے ہیں, یعنی مومنین کی, سابقون الاولون کی. تو ابھی آپ سنیں آپ نے کہا قرآن میں صحابی نہیں کیا, الحمدللہ تعالیٰ نے یہاں ثابت کر دیا. قال الا تنصروا فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه صاحبی ثابت ہو گیا. اتنے دیر سے آپ یہ ڈھونڈ رہے ہیں. نہیں تو لازم بات ہے, میں قرآن حافظ تو نہیں نا, میرے ذہن میں جو بات آئیں گی تو میں اس کو بات کروں گا. آپ نے تو اپنی بات کر دی کہ صحابہ کے لفظ جو مومنین کا استعمال نہیں کیا ہوا ہے, تو یہاں صحابی کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے قرآن میں؟ اور یہ کون تھا؟ من مہاجرین انصار السابقون الاولون میں سے تھا, ابو بکر صدیق. تو صحابی ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟
لا اچھا یہ صاحب ہو گیا کیا نہیں ہوگا؟ آپ کے جو ڈیفینیشن ہے اس معنی میں یوز نہیں ہوا یہ. پھر کیسے ڈیفینیشن میں ہو گیا؟ اس معنی آپ نے کہا قرآن سے بتایا، جہاں بھی صحابی، قرآن سے بتایا، قرآن تو ثابت ہو گیا. نہیں قرآن میں صحابہ کے حوالے سے میں نے کہا آپ کو صاحب ابھی صیغہ جمع اور فرد میں آپ ڈھونڈ رہے ہیں. نہیں دیکھیں نا یار بہت ہو گیا حضرت، کچھ قرآن میں اصحاب بھی ہے. تھوڑا ریسٹ بھی لے یار، میں آپ کی طرح وہ تو نہیں ہوں. کیا میں اب میں زیادہ ماشاءاللہ تھوڑا سا مجھے قرآن میں اصحاب بھی ہے، قرآن میں صاحب بھی ہے، صاحبتی ہی بھی ہے. قرآن مجید میں یہ لفظ اصحاب السفینہ، اصحاب الرس جو بھی ہے، اب یہاں پہ جو رسول اللہ اپنے صحابی کو پکار رہے ہیں. اچھا اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ تعریف کے معنی آپ نے کہا نا سابقون الاولون کے لیے مومنین کا استعمال کرے. جی آپ نے کہا کہ سابقون الاولون کے لیے مہاجرین صرف مومنین کا استعمال کرے، یا اللہ تعالیٰ نے لصاحبی کہا ہے جعل الحق وزهق الباطل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں نے کہا یار قرآن میں صحابی کا لفظ کہاں ڈھونڈوں؟ اللہ نے دل میں ڈال دی کہ ادھر ڈھونڈ بیٹا. اللہ تعالیٰ جو اپنے فقیر کو کس طریقے سے نوازتا ہے. یقولو لصاحبی لصاحبی. اگر سورہ کہف کی آیت ہے، آیت نمبر 37 اور 38. قال له صاحبه وهو يحاوره اکفرت بالذی خلقک من تراب ولا قوت. میں رسول اللہ کے صحابی کی بات کر رہا ہوں. سنیں دیکھیں نا، میں آپ کو اب بات آ گئی. نہیں قال له صاحبه، آپ نے یہاں رسول اللہ کے صحابی کے متعلق بات کیا تھا. اکفرت بالذی خلقک من تراب. ان کو صحابی نہیں کرو. ایسا لگتا ہے کہ آپ نے آج پہلی مرتبہ سنا. نہیں آپ کی شرط یہ تھی حضرت، آپ کی شرط یہ تھی کہ آپ ان کو مومنین کہیں گے، صحابی نہیں کہیں گے. جس کی وجہ سے ہزاروں لوگ قتل ہوئے، یہ آپ کہہ رہے تھے. میں نے آپ کو دکھا دیا کہ رسول اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ میرے صحابی ہے. قرآن کہہ رہا ہے یقول صاحبی. اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ اس کا ترجمہ آپ جو بھی چیز میں کریں، یہ ترجمہ یہ صاحب، یہ ایک ہی لفظ ہے. آپ نے ایک ہی لفظ بات سن لینا، بات یہ ایک ہی لفظ ہے. ہم نہیں چھوڑیں گے اس قرآن کو. یہ ایک ہی لفظ ہے. نہیں تو اس کا مطلب یہ صحابی اور وہ صحابی ایک ہی ہے. دیکھیں جو لفظ وہ ہے، یہ صحابی وہ صحابی ایک ہی ہے. لفظ سنیں، لفظ نہیں آپ نے شرط لگا دیا تھا. آپ نے کہا تھا، آپ نے کہا تھا کہ قرآن سے یہ صرف دکھائے، بلکہ آپ نے منع کیا تھا مجھے ڈیفینیشن کا. آپ نے ڈیفینیشن منع کی تھی نا، تو قرآن تو ڈیفینیشن یہی دے رہا ہے. دکھائے مجھے ڈیفینیشن. یہ ڈیفینیشن ہے. کیا ڈیفینیشن؟ کیا ڈیفینیشن؟ وہ یقول صاحبی. قال له صاحب، تو وہ صحابی یہ صحابی ایک ہی ہے. لفظ ایک ہی ہے. نہیں صحابی ایک ہی ہے، لفظ ایک ہی. بھائی بات ختم ہو گئی نا. یہاں قرآن اس کو استعمال کر رہا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے کہ وہ صحابی ہے. ابو بکر کا نام کہاں لکھا ہوا ہے؟ پھر دیکھیں بتانا پڑے گا آپ کو بھائی. اچھا پھر تو یہ پوچھیں کہ کون تھا صحابی غار میں؟ یہ جو بھی تھے، حضرت ابو بکر کا نام بتایا نہیں. آپ مجھے بتائیں نا کون تھے یہ. وہ اس پر میری گفتگو موجود ہے. آپ کی گفتگو موجود ہے تو بتائے دو نا. میں تو نہیں سنی آپ کی. میں تو یقول لصاحب، نہیں میں تو یقول صاحب کون ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں حضرت ابو بکر مراد ہے. آپ حضرت ابو بکر ہی تھے غار میں، اور کون تھے؟ یہ تفسیر کی بنیاد پہ آپ کہتے ہیں نا. تو پھر آپ میں آپ کو روایت کا نمبر بھی بتا سکتا ہوں. یہ بخاری کی روایت ہے کہ یہاں مراد حضرت ابو بکر ہیں. بخاری میں موجود ہے، تو پرفیکٹ ہے، لیکن قرآن میں موجود نہیں ہے. قرآن میں ہر چیز کا نام موجود ہو نہیں، اس لیے آپ اس کے اوپر یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی نص قطعی ہے. بہرحال یہ تفسیر روایت کے ذریعے ثابت ہے، اور یہ آپ کا موقف ہے، اس سے مجھے انکار نہیں ہے. تفسیر روایت بعد لوگ کچھ اور. قرآن میں حضرت علی کا نام ہے، امام حسین کا نام ہے، حسین کا نام ہے، امام علی کا نام موجود ہے، امام علی کا نام موجود ہے، امام علی کا نام موجود ہے قرآن مجید کے اندر. ابھی موضوع نہیں. آپ جب ابو بکر کا نام ڈھونڈ رہے تو علی کا نام مجھے بتائے. میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ اس سے مراد امام علی علیہ السلام؟ نہیں تو آپ نے کیوں پھر انکار کیا کہ اس سے مراد ابو بکر نہیں ہے؟ تو میں اس لیے یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں میری بات سنیں. آپ سے میں نے سوال یہ ہوا تھا صاحب سے متعلق. صاحب سے متعلق آپ نے کہا کہ مہاجرین انصار کو آپ صحابی نہیں کہے، مومنین کہے. دیکھیں جو قرآن نے لفظ استعمال کیا، قرآن میں نے یہی کہا تھا کہ ایک فقہی اصطلاح ہے، اور قرآن نے دلالت دے دی، قرآن نے دلیل قرآن سے آ گئی ہے کہ یہ رسول اللہ. آپ نے ڈیفینیشن کی کہ صحابیت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس نے حضور کو دیکھا اور اسی حالت کے اوپر انتقال ہوا ہے. اس ڈیفینیشن کے معنی میں جو صحابیت یوز ہے وہ قرآن سے دکھاؤ. نہیں اب آپ پلٹ. آپ نے کہا کہ مہاجرین، آپ کی جو الفاظ ہے وہ تو ہماری ڈیفینیشن ہے نا. تو آپ کی الفاظ کیا ہے؟ پوری نہیں ہے آپ کی بات. دیکھیں آپ کے الفاظ تھے کہ آپ نے کہا کہ ان کو مہاجرین انصار کو، مومنین کو صحابی نہیں کو. یہ آپ کا کہنا ہے، سابقون الاولون کو. ہاں آپ کا کہنا ہے نا. تو یہاں تو قرآن نے کہا ہے کہ اس یقول لصاحبہ، ٹھیک ہے نا. تو مطلب ہم مہاجرین انصار کو صحابی. اچھا اس سے مراد آپ کے وہی صحابیت ہے جو آپ کی ڈیفینیشن ہے کیا؟ ہاں بالکل وہی ڈیفینیشن ہے. تو پھر یہاں کیا ہے سورہ کہف کی آیت میں؟ کیا ہے؟ قال له صاحبه وهو اس کا صحاب، وہ صحابی اس کے ساتھ اس معنوں میں
یار ہر معنوں میں پتہ یہ قرینہ دیکھ کے بات کی جاتی ہے چل گیا کہ قرآن رسول اللہ کا صحابی وہ صحابی معنوں میں پتہ یہ بالکل ہاں پتہ یہ چل گیا کہ قرآن مجید نے جہاں پر اس کو لغوی معنوں میں استعمال کیا ہے، یہ کوئی شرعی معنوں کے اندر نہیں ہے، شرعی معنوں میں نہیں ہے، معنوں میں کیا پھر جی ڈیفینیشن میں آپ کر رہے ہیں بھائی ہم نے تو کہ صحابی یعنی صحابیت سے مراد اس کے ساتھ ساتھ ایمان بھی ہوگا ضروری، فقہی مسئلہ ہے نا صحابیت یہ جو اچھا مجھے بتائیں یہ جو فقہی مسئلہ بھی تو ہوتا ہے نا، اچھا فقہی مسائل کو ہم نہیں سمجھتے ہیں، یہ جو قرآن کہہ رہا ہے قال لہ صاحبہ، یہ مومن ہے یا کافر ہے؟ وہ تو کافر تھا، یہ کافر ہے، معلوم یہ ہوا کہ قرآن ضروری نہیں ہے کہ صاحب صرف مومن کو کہے، ارے بھائی یہ صحابی کون تھا، مومن ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں آپ میں اس پہ نہیں، آپ کی میری بات ہوئی قرآن ضروری نہیں ہے کہ جہاں بھی صحابی ہوگا وہ مومن، محترم آپ کی اور میری بات اس پہ اٹکی ہوئی تھی کہ آپ نے کہا کہ سابقون الاولین من المہاجرین والانصار کو آپ مومنین کہے صحابہ نہیں کہے، جو لفظ قرآن نے یوز کیا میں نے آپ نے یہ کہا نا، تو میں نے آپ کو دکھا دی بات کہ قرآن نے ان کو صحابی کہا ہے، کون صحابی کہا ہے؟ جو ان کے ساتھ میں ہجرت کر کے جا رہے تھے، صاحب کہا ہے اس کو کہ جو ساتھ میں صاحب بھائی اور یہ بالکل اسی طرح ہے، اس سے کیا ثابت کرنے کا ایک صیغہ ہوتا ہے یعنی جو ساتھ میں ہے، جو اس کے ساتھ ہے، جو اس کا ساتھی ہے، ساتھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جب آپ صحابہ کہہ رہے تھے اس وقت آپ اس معنی میں نہیں کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے ساتھ کے معنی میں، کیا معنی اس وقت آپ میں نے کہہ دیا تھا آپ کو، جن کا منکر بھی کہا ہے، جن سے منہ رکھنے والا بھی، یہ انہی کے لیے تو کہا جا رہا ہے اچھا کہ وہ سابق ابو بکر سابقون من الاولون ہے مہاجرین والانصار سے، ٹھیک ہے، اور یہی بات قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ صحابی رسول ہے، اور یہی بات جب میں کہہ رہا ہوں کہ اسٹیمپ لگ گئی ہے کہ صحابہ کی آپ نے اتباع کرنا ہے، یہ اسٹیمپ قرآن لگا رہا ہے، سابقون الاولون کی اتباع کرنا، بھائی میں سابقون الاولون کو سر آنکھوں میں کہہ رہا ہوں، میں انہی کو کہہ رہا ہوں، اس میں اہل بیت ہیں یا نہیں؟ اب سنیں، اب یہ بھی بڑا عجیب بات ہے، یعنی اگر سیدہ زہرا کو سابقون الاولون مانتے ہیں نہیں مانتے؟ صحابہ سن لو سیدہ زہرا کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ سابقون الاولون بالکل، سیدہ زہرا پر فاطمہ، امام علی کو مانتے ہیں نہیں بالکل مانتے ہیں، سیدہ خدیجہ کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ نہیں، سیدہ خدیجہ نے تو ہجرت نہیں کی، تو ان کی تو وفات ہو گئی تھی، سابقون الاولون میں نہیں ہے، وہ تو وہ اس طریقے سے کہ اول اسلام لانے والوں میں سے تھی، سابقون الاولون نہیں، مہاجرین انصار کا لفظ اسلام کی مدد نہیں کی، نہیں بالکل کی ہے، نصرت نہیں کی، بالکل کی ہے، بالکل کی ہے، بالکل کی ہے، انصار ہے مانے ان کو، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جناب حمزہ سابقون الاولون میں ہے، بالکل، اچھا جناب جعفر طیار، جعفر طیار بالکل سابقون الاولون کے امیر ہیں، بلکہ سردار ہیں ان کے، بالکل، حجرت افشا کے، ہاں بالکل، تو سارے تو اہل بیت ہیں، یہ تو میں نے اس میں کہا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ تو سارے تو اہل البیت ہیں، نہیں سابق قبول، تو آپ نے ایک بات کی جعفر طیار کی ہجرت کی، ٹھیک ہے نا، وہ ٹھیک ہے، یہاں اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے صیغہ جمع کے اندر، ایک فرد کی بات نہیں ہو رہا ہے، ایک فرد کی تھوڑی، میں نے کتنے نام گنوا دیا آپ کو، سیدہ زہرا علیہ السلام، امام علی علیہ السلام، سیدہ خدیجہ الکبریٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے، جناب حمزہ علیہ السلام رضی اللہ عنہ، جناب جعفر طیار، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام علی علیہ السلام کی والدہ، ٹھیک ہے، جناب فاطمہ بنت اسد الہاشمیہ، اور بھی کثیر ہیں نام ہیں جو موجود ہیں، جو اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو اقربین تھے جن کو رسول اللہ نے انذار کیا، وہ مراد ہے وہاں پہ، بھائی مہاجرین انصار میں وہ بہت بڑی تعداد، بہت بڑی تعداد، عمار بن یاسر، میں مان رہا ہوں، خباب، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو جماعت تھی جس میں اہل بیت بھی ہے اور رسول اللہ کے ساتھی بھی ہیں، وہ سب کے سب جو ہے نا اس قابل ہے کہ، لیکن آپ نے پہلے اہل بیت کا آپ نے انکار کیا ہے، میں نے اس پہلو میں نہیں بات سن لے، استغفر اللہ العظیم، کوئی بات آ گئی آپ کی جو بات ہے نا، یار ایسا مت کرے نا، آپ نے کہا ہے ایسا مت کرے، فاروق بھائی اہل بیت پہ سٹیمپ نہیں لگائے گا، آپ نے کہا ہے سٹیمپ یہاں لگ گئی ہے نا کہ اتباع کرنا ہے آپ کو، نہیں صحابہ کی اتباع کرنا ہے، جب میں لفظ صحابہ استعمال کر رہا تھا آپ نے کہا صحابہ نہیں مومنین استعمال کریں، اچھا اہل بیت پہ سٹیمپ لگی ہے، بھائی اہل بیت پہ یہ پورا کریں، میں بات کر رہا ہوں، اہل بیت پہ سٹیمپ لگی ہے محبت کی، اتباع کی نہیں ہے، شرط نہیں ہے، اتباع نہیں ہے، شرط نہیں ہے، یہاں شرط ہے، سابقون الاولون میں نہیں ہے، ہوں گے شرط یہاں پہ، دیکھو بات سنیں، یہاں پہ جو بات کر رہی ہے اللہ تعالیٰ نے بات کر دی ہے کہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی فقہ میں لے رہا ہوں، صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مہاجر انصار من الاولین ہیں ان کی اتباع، اس میں اہل بیت نہیں ہے، یار پھر آپ کاٹ دیتے نا بات، خدا کے بات کرنے دیجئے نا، آپ نے اپنا اگر اسکور پوائنٹ کرنا ہے تو میں خاموش بیٹھتا ہوں، اس میں سابقون الاولون میں اہل بیت کو نکالیں، نہیں اہل بیت سے دیکھیں، اہل بیت کی محبت شرط اول ہے ہمارے ساتھ، اللہ کہتا ہے اتباع، دیکھیں اتباع آیت کے اندر اتباع کیا ہوتا ہے، اتباع کیا ہوتا ہے، اتباع رسول پیچھے چلنا، سنیں اتباع کی جو شرط ہے وہ اصل میں رسول اللہ کے پیچھے چلنے کی ہے، وہ رسول اللہ کے پیچھے، سنیں اتباع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے نا، اہل بیت جو ہے اگر مجھے سنت دیتے ہیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سر آنکھوں پہ، میں نے کب انکار کرنا ہے اس کو،
وہ تو رسول اللہ کے اہل بیت ہے، دیں گے مجھے تو میں لوں گا. آپ صفین میں ہوتے کس کے ساتھ ہوتے ہیں؟ امام علی کے ساتھ یا معاویہ؟ الا باللہ علی العظیم. جس کے اس کا جواب جو ہے نا حضرت عمر بن عبد العزیز نے کہا ہے کہ جس کے لیے ہماری تلواریں اللہ تعالیٰ نے خون سے نہیں تر کی، تو ہم اپنی زبانوں کو کیوں جو ہے نا اس پہ کریں. مجھ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنگ صفین کا سوال نہیں کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، ہاں نہیں کرنے والا ہے. لیکن جہاں تک آپ نے پوچھ لیا اگر یہ بات، تو میں حضرت علی کو حق پہ سمجھتا ہوں. ان کے ساتھ ہوتے ہیں؟ ان کے ساتھ ہونے والی تو صحابہ تو میں تھے جو نہ ان کے ساتھ تھے نہ ان کے ساتھ تھے. اچھا کتنے کچھ تو صحابہ یہ بھی تھے نا کتنے جو بیچ میں تھے، نہ ان کے ساتھ تھے نہ ان کے ساتھ تھے. اچھا کتنے بدری صحابہ تھے معاویہ کے ساتھ؟ یہ مجھے نہیں پتا، اندازہ نہیں. ایک بھی نہیں تھا؟ یہ مجھے نہیں پتا. بدر کے ایک بھی نہیں تھے. یہ آپ کیوں یہ سب کھول رہے ہیں؟ لے آئے. اگر کیوں کھول رہے ہیں؟ امام علی کے ساتھ 100 بدری صحابہ ہیں. نہیں سنیں بات سنیں، امام حضرت علی کو ہم پہلے کہہ رہے ہیں کہ وہ حق پہ تھے، بات ختم ہو گئی ہے اس پہ. جب ایک آدمی کہہ رہا ہے اور حق پہ اس لیے نہیں کہہ رہے کہ ہماری عقل کام کرتی ہے. صحیح.